کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے پھولوں کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آگے کی طرف چلتے ہیں جناب۔ نیشنل پریس کلب، اچھا میں درمیان میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ایک مقدمہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا، المیہ ہے، آپ میں سے سب لوگ تقریباً جانتے ہیں کہ میں سلامتی گروپ آف جو نیوز پیپر اور چینل ہے اس کا میں سی او ہوں، اور میرا ادارہ الحمدللہ کام کر رہا ہے، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، ہم سی پیک پہ چائنا کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ یہ بھی اعزاز ہمیں نصیب ہوا کہ مارکہ حق کے حوالے سے ہمیں آئی ایس پی آر نے بھی اپریسیشن کی، الحمدللہ اتنا ہم نے کام کیا جنگ کے دنوں میں۔ لیکن المیہ یہ ہے، اب میں صلہ نہیں مانگ رہا، لیکن افسوس دکھ ظاہر ہوتا ہے کر رہا ہوں کہ میرے دفتر میں چوری کا واقعہ ہوتا ہے، اور جو میرا رکھا ہوا شخص نمک حرامی کرتا ہے کہ جسے میں نے یتیم سمجھ کے اپنے آفس میں رکھا ہوا تھا، اسے میں کام سکھا بھی رہا تھا، اسے میں تنخواہ بھی دے رہا تھا، میرے گھر سے روٹی پانی سالن بھی آ رہا، جو مجھے اللہ نے توفیق دی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ، رہوں گا تو بڑی طویل بات ہو جائے گی، وہ میری واردات کر کے میرے دفتر سے چلا جاتا ہے احمد بھائی، اور سارا سامان لے جاتا ہے۔ یہ بتاؤ نا کہ لاکھوں روپے کا سامان، ہاں تقریباً 9-10 لاکھ روپے کا سامان ہے، مطلب کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے، بیٹری تک نہیں چھوڑی، جو ریکارڈنگ کا سامان ہوتا ہے۔ اب وہ جس سامان ہے، میں نے سن 2000 میں وہ سامان پرچیز کیا جب میں نے چینل بنایا، تو اس وقت وہ سارا سامان تقریباً کوئی ہم نے لیا تھا کوئی 2.5-3 لاکھ روپے کا، اس کی رسیدیں میں روز دیکھتا ہوں رات کو سونے سے پہلے۔ تو اب جو ہے وہ صرف کیمرہ ہی 5,30,000 روپے کا ہے، مہنگائی کے حساب سے تو تقریباً وہ 10 لاکھ سے اوپر کا سامان ہے۔ اچھا، اب میں آخر تک میں چلا گیا ایف آئی آر پہ، ایف آئی آر ہو گئی، اس کے بعد شعبہ تفتیش آ گیا۔ آپ یقین مانیے کہ لوگ کہتے ہیں جی میڈیا والے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، آپ میڈیا والوں سے مدد مانگو، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی ناانصافی ہوئی ہے، پولیس یا کوئی اور بلیک میلر جرائم پیشہ کچھ کر رہا ہے، تو آپ کی مدد کریں گے۔ آج ہم خود بے یاروں مددگار ہیں۔ پولیس نے کیا کیا، حسب ضابطہ کہ تفتیش کا آغاز کیا مقدمہ کرنے کے بعد، وہ چیزیں کہ جو پولیس کا کام ہے حاصل کرنا، میں نے انہیں بیٹھے بیٹھے منٹوں میں حاصل کر کے دی، جس کے لیے پولیس والے سی آر او منگواتے ہیں، یہ منگواتے ہیں، میں نے 5 منٹ میں انہیں کر کے دیا۔ اس کے باوجود آج تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں ملزم کو گرفتار نہیں کیا، نہ میرا سامان برآمد کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا سامان فلاں بندے کے پاس ہے فلاں شہر میں نے نکال کے دیا کہ میرا ملزم ہے اس نے وہ سامان او ایل ایکس پہ اشتہار دے کے فروخت کر دیا، جس بندے کو فروخت کیا اس کو 1,80,000 روپے میں وہ سارا سامان بیچ دیا۔ یہ اس بندے کی تصویر ہے، یہ اس بندے کا شناختی کارڈ نمبر ہے، یہ اس بندے کا موبائل نمبر ہے، اب تک برآمد نہیں ہوا۔ پولیس نے چلان کر دیا، مجھے کہتے ہیں جی وہ چلان ہم نے 512 میں کر دیا۔ میں نے کہا تمہارے چلان کا میں چارج ڈالوں گا۔ اب وہ اس چکر میں ہے کہ میں جہاں پہلے لٹ پھٹ گیا ہوں، مزید 2-3 لاکھ روپیہ لگاؤں، ان کی ٹکٹیں کٹاؤں، انہیں وہاں لے کے جاؤں، کیونکہ وہ بندہ کراچی میں نہیں ہے، انہیں وہاں لے کے جاؤں اور وہاں پر رہائش کے اخراجات برداشت کروں، تو پھر ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم نے مقدمہ چلان کر دیا۔ تو خیر یہ ایک صورتحال ہے جی۔ اچھا، ہمارے دوست ہیں ظہیر صافی بیٹھے ہیں، ان پر مقدمہ قائم کیا گیا ہے حال ہی میں جرائم پیشہ مافیا کی طرف سے، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسرار بھائی ایک دوست کا آپ نے بتایا تھا، وہ بھی آپ ذکر کیجئے گا، ہم اس کی بھی بھرپور، جو بھی ہمارا ساتھی ہے وہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ اب نیشنل پریس کلب کراچی، جو کہ اصل میں مدر آف پریس کلب ہے، اس کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کراچی کا دوسرا بڑا نیشنل پریس کلب، اور اس کے لیے کوشاں ہیں بڑے عرصے سے۔ تحسین کمال صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، تو میری گزارش ہوگی کہ اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے ضرور پیش